داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 50۔ مارکونی اس راستے سے باہر نکل گیا جو اسے بوڑھے نے دکھایا تھا۔ اسے سمت کا اندازہ تھا جدھر سے اس ہولناک علاقے میں داخل ہوا تھا۔ اس طرف چل پڑا۔ اس نے کم و بیش 2 میل سفر طے کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے۔ اس نے اسماعیل اور قدومی کو ایک ہی خیمے میں اکٹھے بیٹھے دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حکم کے لہجے میں اسماعیل سے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اپنی حیثیت میں رہنا، اس کے پاس بیٹھے تم کیا کر رہے ہو؟ کیا میں اس ویرانے میں اکیلے بیٹھی رہتی؟ قدومی نے کہا، میں نے خود اسے اپنے پاس بلایا ہے، تمہیں میں اپنا ساتھ صرف اپنے لیے لایا ہوں۔ مارکونی نے غصے سے کہا، میں تمہیں اپنی اجرت دے رہا ہوں، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دے سکتا۔ اپنے گھر میں اپنے پاس 100 آدمی کو بلاؤ، یہاں تم میری لونڈی ہو۔ گزشتہ رات اسماعیل نے پرخلوص دل سے ایسا تاثر طاری کر دیا تھا کہ اس کے دل میں مارکونی کے خلاف شک اور ناپسندگی پیدا ہو گئی تھی۔ اسے اب اپنا ایک گاہک سمجھنے لگی تھی۔ اب مارکونی نے اسے اپنا لونڈی کہہ دیا تھا تو اس کے دل میں مارکونی کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ اس نے اچھے اور برے انسان میں فرق دیکھ لیا تھا۔ حالانکہ اسماعیل نے اسے بالکل نہیں کہا تھا کہ وہ اچھا آدمی ہے، بلکہ یہ کہا تھا کہ وہ کرائے کا گنہگار اور اجرت لے کر قتل کرنے والا آدمی ہے۔ قدومی مارکونی کو دھتکار نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ اپنی طے کی ہوئی اجرت پر آئی تھی جو وہ اصول کر کے گھر رکھ آئی تھی۔ آگے خزانے کا کچھ حصہ کا وعدہ تھا جو مشکوک نظر آتا تھا۔ اس نے برداشت نہ کیا کہ مارکونی اسماعیل کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرے۔ اسماعیل مارکونی کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مارکونی کو بازو سے پکڑا اور ذرا پرے لے جا کر دھیمی آواز میں کہا، احمد درویش نے تمہیں شاید میرے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، میرے متعلق تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، تم میرے ملک اور میری قوم کی جڑیں کاٹنے آئے ہو۔ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ کرائے پر تمہارا ساتھ دے رہا ہوں۔ میں تمہیں اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کر سکتا۔ اپنی پوری اجرت لوں گا اور اگر خزانہ برآمد ہو گیا تو اپنا حصہ الگ وصول کروں گا۔ تم ایسی باتیں احمد درویش کے ساتھ کرنا۔ مارکونی نے اسے کمانڈروں کی طرح کہا، یہاں تم میرے ماتحت ہو، خزانہ جو نکلے گا وہ میری تحویل میں ہوگا، میں اسے جہاں چاہوں لے جاؤں۔ سنو سلیمان سکندر، اسماعیل نے پہلے کی طرح دھیمی آواز اور ہلکے سے تبسم سے کہا، میں جانتا ہوں تم مارکونی ہو، سلیمان سکندر نہیں۔ میں عادی مجرم ہوں۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تمہاری باتیں مجھے مجرم سے نجی مسلمان بنا دے گی، اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ مسلمان قومی جذبے کا اتنا اندھا ہوتا ہے کہ اگر مسلمان کی لاش میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو لاش بھی اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ تم مجھے مجرم ہی رہنے دو۔ مارکونی نے محسوس کر لیا کہ یہ شخص بہت گہرا ہے اور پیچیدہ بھی، اس لیے اس سے دشمنی مول لینی اچھی نہیں۔ اس نے اسماعیل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اور دوستوں کی طرح مسکرا کر کہا، تم بلا وجہ کسی غلط فہمی میں پڑ گئے ہو۔ میں دراصل یہ نہیں چاہتا کہ یہ طوائف تمہارے یا میرے دماغ پر سوار ہو جائیں۔ یہ بہت چالاک عورت ہے اور یہ ہم دونوں میں غلط فہمی پیدا کر کے خزانے پر ہاتھ مارنا چاہتی ہے۔ مجھے اپنا دشمن نہ سمجھو۔ احمد درویش نے تمہیں بتایا نہیں کہ اس نے تمہارے متعلق کیا سوچ رکھا ہے۔ کیا تمہیں امید ہے کہ خزانہ مل جائے گا؟ مل گیا ہے، مارکونی نے جواب دیا۔ میں تم دونوں کو لینے آیا ہوں۔ اسماعیل اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔ قدومی اسے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر ناپسندگی کے آثار بڑے نمایاں تھے۔ مارکونی نے اس آدمی کو آواز دی جسے وہ اونٹوں کے لیے دیکھ بھال پر چھوڑ آیا تھا۔ اسے کہا کہ اونٹوں کو ایک دوسرے کے پیچھے باندھ کر لے آئیں۔ خیمے بھی لپیٹ لیے گئے۔ مارکونی انہیں وہاں لے گیا جہاں اس کے دوسرے آدمی تھے اور جہاں فرعون ریمنس کا خفیہ مدفن تھا۔ قدومی نے ایسی سرسبز جگہ دیکھی تو بہت حیران ہوئی۔ اونچی پہاڑی کے دامن میں ننھی سی جھیل تھی۔ پہاڑی کے نیچے سے پانی پھوٹتا تھا۔ یہ قدرت کا کرشمہ تھا۔ مارکونی ننگے قبیلے کے بوڑھے سردار کے پاس چلا گیا۔ اسے مدفن کا سراغ لگانا تھا۔ قدومی اسماعیل کے ساتھ ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اسے ایک چھوٹے سے بچے کی تلاش دکھائی گئی۔ بچہ ننگا تھا اور اس کا جسم خون میں نہایا ہوا تھا۔ قدومی خوف سے کانپنے لگی۔ کچھ اور آگے گئی تو 2 لاشیں اکٹھے پڑی تھیں۔ یہ بڑی عمر کے آدمیوں کی تھی۔ دونوں میں تیر پیوست تھے اور وہ اسماعیل کے ساتھ فراق جگہ گئی جہاں مارکونی کے آدمی اوپر سے اترے تھے۔ وہاں اسے کئی لاشیں دکھائی دی۔ ان میں 5-6 لاشیں بچوں کی تھیں۔ تمام لاشوں کی منہ اور آنکھ کھلی ہوئی تھی اور چہرے پر اذیت اور کرب کے بھیانک تاثرات تھے۔ قدومی کسی بڑے ہی دنیا کی حسین تھی۔ اس نے ایسے ہیبت ناک منظر کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔
ایک بہت ہی چھوٹے سے بچے کی لاش دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ مارکونی کے 3-4 آدمی چیخ سن کر دوڑے آئے۔ قدومی کو چکر آ گیا تھا اور اسماعیل نے اسے تھام لیا تھا۔ مارکونی کے آدمیوں کو بتایا گیا کہ وہ لاشیں دیکھ کر ڈر گئی ہے۔ ایک آدمی اس کے لیے پانی لینے کے لیے دوڑا۔ قدومی جلدی سنبھل گئی۔ اس نے پوچھا کہ مرنے والے کون تھے اور کیوں ہلاک کیا گیا؟ اسماعیل کو معلوم نہیں تھا۔ مارکونی کے ایک آدمی نے اسے بتایا کہ وہ کون تھے اور انہیں کیوں قتل کیا گیا۔ قدومی نے اسماعیل کی طرف دیکھا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ اسماعیل نے کہا کہ ہم سے یہ لوگ اچھے تھے جو اس خزانے کی رکھوالی کر رہے تھے۔ یہ ننگے آدم خور دیانت دار تھے جنہوں نے جان دے دی، خزانے کا بھید نہ بتایا۔ اگر یہ فرعون کا مدفن اکھاڑ کر مال و دولت نکال لے جاتے تو انہیں کون پکڑ سکتا تھا؟ مگر یہ دیانت دار تھے۔ ہم ڈاکو اور قاتل ہیں جو اپنے آپ کو مہذب سمجھتے ہیں۔ یہ مارکونی کی کارستانی ہے۔ میں اس خزانے میں سے کچھ بھی نہیں لوں گی جس کی خاطر اتنے معصوم بچوں اور بے گناہ آدمیوں کا اس بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ قدومی نے کہا ان کے پاس کوئی ہتھیار نظر نہیں آتا، یہ نہتھے تھے۔ اس وقت مارکونی بوڑھے کے ساتھ چٹان کے پیچھے گیا ہوا تھا۔ بوڑھے نے اس سے کہا اوپر چلے جاؤ، وہاں تمہیں ایک بہت بڑا پتھر جو یہیں سے نظر آ رہا ہے اسے تم چٹان ہی سمجھ رہے ہو، اگر اسے تم وہاں سے ہٹا سکو تو تمہیں اس دنیا کا دروازہ نظر آئے گا جس میں رمنس دوم کا تابوت اور اس کا خزانہ رکھا ہے۔ اس چٹان کو اس وقت سے کسی نے نہیں ہلایا جب سے یہاں رکھی گئی ہے۔ 15 صدیوں سے اس چٹان کو کسی نے چھوا بھی نہیں۔ ہم 15 صدیوں سے اس کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ میں تمہیں ریمنس کی موت کے واقعات اس طرح سنا سکتا ہوں جیسے وہ کل میرے سامنے مرا ہو۔ یہ مجھے میرے باپ اور دادا نے سنایا تھا، دادا کو اس کے باپ اور دادا نے سنائے تھے، اور اس طرح 15 صدیوں کی باتیں میرے سینے میں آئیں جو میں نے اپنے قبیلے کو سنا دی ہیں۔ میں باتیں بعد میں سنوں گا۔ مارکونی نے بے تاب ہو کر کہا اور چٹان پر چڑھ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اوپر کی مخروطی چٹان الگ ہے یا الگ کی جا سکتی ہے۔ اس نے ادھر ادھر سے دیکھنے کی کوشش کی مگر اسے کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی جس سے چٹان الگ معلوم ہوتی۔ وہ نیچے اتر گیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم یقین نہیں کرو گے کہ چٹان کے 2 حصے ہیں۔ بوڑھے نے کہا اوپر کا حصہ جو پیچھے پہاڑ کے ساتھ ملا ہوا ہے پہاڑ اور چٹان کا حصہ معلوم ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں، یہ انسانی ہاتھوں کا کمال ہے۔ اس کی ساخت قدرتی لگتی ہے لیکن انسانوں کی کاریگری ہے۔ ریمنس نے یہ اپنی نگرانی میں بنوایا تھا۔ اس کے نیچے اور پہاڑ کے سینے میں جو دنیا آباد ہے وہ ریمنس نے اپنی زندگی میں تیار کرائی تھی، اور اسے باہر کی دنیا نے کے انسانوں سے تا قیامت چھپائے رکھنے کے لیے اس نے چٹان بنوائی، رکھوا کر دیکھی اور ان آدمیوں کو قید میں ڈال دیا تھا جنہوں نے اس کا مدفن اور چٹان تیار کی تھی۔ وہ مر گیا تو اس کا تابوت یہاں لایا گیا، اس کا ضرورت کا سامان اندر رکھا گیا۔ کاریگروں کو قید سے نکال کر اوپر چٹان رکھوائی گئی اور ان تمام آدمیوں کو قتل کر دیا گیا۔ باہر آدمیوں کو یہاں غاروں میں آباد کیا گیا۔ انہیں مصر کی 12 خوبصورت عورتیں دی گئیں۔ انہیں غاروں میں رہنے کو کہا گیا۔ ان کے ذمے اس جگہ کی رکھوالی تھی۔ آج تم نے انہیں قتل کر دیا ہے۔ میں جو زندہ ہوں انہی 12 آدمیوں اور 12 عورتوں کی نسل سے ہوں۔ اس چٹان کو ہم ہٹا کس طرح سکتے ہیں؟ مارکونی نے پوچھا۔ تمہاری آنکھیں کہاں ہیں؟ بوڑھے نے پوچھا۔ تمہاری عقل کہاں ہے؟ اور اس نے کہا چٹان کی چوٹی دیکھو، کیا تم اس کے ساتھ رسے نہیں باندھ سکتے؟ اگر تمہارے آدمیوں میں طاقت ہے تو مل کر رسے کو کھینچو تو چٹان نیچے آ سکتی ہے۔ مارکونی مدفن کو بہت جلد بے نقاب کرنے کے لیے بے تاب تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو بلایا، رسے منگوائے اور 2 رسے اوپر والی چٹانوں کی ابری ہوئی چوٹی کے ساتھ بندھوا دیے۔ اس نے تمام آدمیوں سے کہا کہ نیچے سے رسے کو پوری طاقت سے کھینچیں۔ وہ خود اوپر چلا گیا۔ نیچے سے جب سب نے زور لگایا تو اس نے دیکھا کہ بڑی چٹان ہل رہی ہے۔ ایک بار اتنی زیادہ ہل گئی کہ اسے اس کے نیچے کھلا نظر آ گیا۔ اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اس نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس کے آدمیوں نے اور زور لگایا، چٹان سرک گئی۔ مارکونی نے اپنے آدمیوں کو ذرا آرام کرنے کو کہا۔ سورج سیاہ پہاڑ کے پیچھے چلا گیا تھا۔ مارکونی کے پاس شراب کا ذخیرہ تھا۔ اس نے شراب کا مشکیزہ منگوا کر پیو اور اس چٹان کو کنکر کی طرح نیچے پھینک دو۔ سب شراب پر ٹوٹ پڑے۔ مارکونی نے پرجوش لہجے میں کہا میں آج رات تمہیں 2 اونٹ بھون کر کھلاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد شراب نے سب کی تھکن دور کر دی اور ان میں نئی تازگی آ گئی۔ اتنے میں سورج افق سے نیچے چلا گیا۔
مشالیں جلا کر رکھ لی گئی تھیں اور سب نے ایک بار پھر زور لگانا شروع کر کیا۔ مارکونی اوپر کھڑا تھا، اسے مشالوں کی ناچتی تیز روشنی میں چٹان کا بالائی حصہ آگے کو جھکتا اور کچھ سرکتا نظر آیا۔ اس نے اور زیادہ زور سے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اچانک چٹان مہیب آواز کے ساتھ سرک گئی اور الٹ کر نیچے کو لڑھک گئی۔ جہاں مارکونی کے آدمی تھے وہ جگہ تنگ تھی، ان کے پیچھے بھی ایک پتھریلی ٹیکری تھی۔ اس اوپر سے چٹان اتنی تیزی سے آئے کہ نیچے سے آدمی بھاگ نہ سکے۔ روشنی بھی کم تھی۔ پہاڑوں اور چٹانوں میں گھری ہوئی دنیا بیک وقت کئی چیخوں سے لرز اٹھی اور سکوت طاری ہو گیا۔ مارکونی دوڑتا نیچے آیا، ایک مشال اٹھا کر دیکھا۔ گری ہوئی چٹان کے نیچے سے خون بہ رہا تھا، کسی کا ہاتھ نظر آ رہا تھا، کسی کی ٹانگ اور کسی کا سر، اور کچھ ایسے بھی تھے جو درمیان میں نیچے آ گئے تھے۔ مارکونی کو کسی کے دوڑنے کی آواز سنائی دی، شاید کوئی بچ بھی گئے ہوں، وہ بھاگ گئے تھے۔ اس نے ٹیکری پر دیکھا، وہاں 4 انسان کھڑے تھے، ایک بوڑھا تھا، دوسرا اسماعیل، تیسرا مارکونی کا ایک ساتھی جو ہانپ رہے تھے۔ وہ بھاگا نہیں تھا۔ وہ چوتھا انسان قدومی تھی جو سراپا خوف بنی ہوئی تھی۔ مارکونی آہستہ آہستہ ٹیکری پر آیا، اس نے چاروں کو باری باری دیکھا، سب خاموش تھے۔ سب سے پہلے بوڑھا بولا، اس نے کہا میں نے تمہیں خبردار کیا تھا، مجھے تمہاری آنکھوں میں موت نظر آ رہی ہے۔ میں نے تمہیں اپنے فرض کو نظر انداز کر کے تمہیں یہ بھید بتا دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ موت کا بھید ہے اور موت میرا فرض پورا کر دے گی۔ کیا تم واپس چلے جاؤ گے؟ نہیں، مارکونی نے آہستہ سے کہا، میرے ساتھی ہیں، یہ میرا ساتھ دیں گے۔ ان سے پوچھا، معلوم ہوتا ہے کوئی زندہ نکل گئے ہیں، کون کون بھاگ گئے ہیں؟ مجھ سے پوچھو۔ بوڑھے نے کہا، تمہارے 4 آدمی میرے 2 آدمیوں کے ساتھ بھاگ گئے ہیں۔ میرے آدمی انہیں باہر کا راستہ نہیں بتائیں گے، انہیں اب اندر ہی بھٹک کر مرنا ہے۔ بہتر ہوتا کہ وہ چٹان کے نیچے آ کر مر جاتے، یہ موت آسان تھی۔ آج رات کے لیے یہ کام بند کر دو، میں صبح تمہیں اندر لے جاؤں گا۔ مارکونی پر اس حادثے کا کوئی اثر معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس نے بوڑھے کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ اسماعیل نے بوڑھے کو ایک چادر دی جو اس نے اپنے اوپر ڈھانپ لی۔ قدومی پر خاموشی طاری تھی، ان عورتوں کو بھی دیکھ چکے تھے جنہیں مارکونی نے یرغمال بنا کر رکھا ہوا تھا، اور اب کسی اور جگہ تھیں۔ تم میرے ایک آدمی کو کھا گئے تھے۔ مارکونی نے کہا، اس سے پہلے تم نے کتنے انسان کھائے؟ جتنے ہاتھ لگ سکے۔ بوڑھے نے جواب دیا، میں بتا نہیں سکتا کہ ہماری نسل میں انسانی گوشت کب داخل ہوا۔ جو تاریخ میرے کانوں میں ڈالی گئی ہے اس میں 15 صدیوں پرانی ایک پیشین گوئی شامل ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ جو لوگ خدائے ریمنس کے مدفن کی حفاظت کریں گے انہیں ریگزاروں اپنی ٹھنڈی آغوش میں رکھے گا، انہیں پانی اور سائے سے محروم نہیں ہونے دے گا، انہیں دنیا کے لالچ سے آزاد کر دے گا، انہیں سونے چاندی، عورت اور شراب کی خواہش سے آزاد کر دے گا۔ انہیں یہ بھی ضرورت نہیں رہے گی کہ وہ اپنے استر ڈھانپ سکیں۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ہوگی، ان میں کوئی لالچ نہیں ہوگا۔ لالچ انسان کو قاتل، ڈاکو اور بددیانت بناتا ہے۔ وہ کبھی دولت کا لالچ کرتا ہے اور کبھی عورت کا، اس کا دین نہیں رہتا۔ لالچ فساد کی جڑ ہے۔ ہمیں اس لالچ سے آزاد کرا دیا گیا اور کہا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ریمنس کے محافظ انسان کا گوشت کھائیں گے، یہاں سے باہر جایا کریں گے، انسان کا شکار کھیلیں گے اور کوئی جانور ملے تو اسے بھی کھائیں گے۔ اگر نہیں کھائیں گے تو ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ کیا تم آج بھی فرعون کو خدا سمجھتے ہو؟ قدومی نے بوڑھے سے پوچھا۔ انسان بڑی کمزور چیز ہے، اپنے خدا بدلتا رہتا ہے۔ بوڑھے نے کہا، اور کبھی انسان خود ہی خدا بن جاتا ہے۔ اس وقت تم لوگ میرے خدا ہو، کیونکہ میری جان، میری بچیوں کی عزت جو تمہارے قید میں ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے تم پر یہ راز تمہیں خدا سمجھا کر فاش کر دیا ہے، کیونکہ میں مرنے سے ڈرتا ہوں اور اپنی بچیوں کو بے آبرو کرانے سے ڈرتا ہوں۔ فرعون نے بھی تمہاری طرح اپنے وقت کی مخلوق کے گردن پر بھوک اور بیگار کی چھری رکھ کر کہا تھا کہ میں خدا ہوں۔ انسان نے مجبور ہو کر کہا، ہاں تم ہی خدا ہو۔ بھوک اور مفلسی انسان کو حقیقت سے بہت دور لے جا کر پھینک دیتی ہے۔ اس کے اندر کا انسان مر جاتا ہے، جسے حقیقی دنیا نے اشرف المخلوقات کہا تھا۔ اس کا صرف جسم رہ جاتا ہے جسے پیٹ کی آگ جلاتی ہے، تو وہ ان انسانوں کے آگے سجدے کرنے لگتا ہے جو اس کے پیٹ کی آگ ٹھنڈی کرتا ہے۔ انسان کسی کمزوری نے بادشاہ پیدا کیا، ڈاکو اور رہزن پیدا کیے، انسان کو حاکم اور محکوم، ظالم اور مظلوم بنایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو بھوگ نے بدی سے آشنا کیا، یہ غلط ہے۔ انسان کو بدکار، زر و جواہرات نے بنایا ہے۔ تم کون ہو؟
کیا ہو؟ اس نے قدومی سے پوچھا، ان میں سے کسی کی بیوی ہو، ان میں سے کسی اپنا آدمی کہہ سکتی ہو؟ بوڑھے کو معلوم ہو چکا تھا کہ قدومی قاہرہ کی رقاصہ ہے۔ قدومی اس کے سوال سے پریشان ہو گئی، وہ پہلے ہی پریشان تھی۔ بوڑھے کے سوال نے اس کا پسینہ نکال دیا۔ بوڑھے نے اسے خاموش دیکھ کر کہا، تم اپنے حسین چہرے اور جوانی کی بدولت اپنے آپ کو خدا سمجھتی ہو، اور تمہاری خواہش کرنے والے تمہیں خدا کہتے ہیں۔ مجھے جنگلی وحشی نہ سمجھو، میرے پاس کپڑے ہیں جو میں پہن کر کبھی کبھی قاہرہ جایا کرتا ہوں۔ تمہاری محبت دنیا کو دیکھتا ہوں، پھر واپس آ کر کپڑے اتار دیتا ہوں۔ میں نے تمہاری دنیا میں بگھیوں پر شہزادوں کو سیر کرتے دیکھے ہیں، تمہاری طرح کی شہزادیاں دیکھی ہیں، ناچنے گانے والی بھی دیکھی ہیں، اور انہیں جو ناچتے ہیں انہیں بھی دیکھا ہے۔ میں نے فرعون کے وقت کی باتیں سنی ہیں، اور آج کے وقت کے فرعون بھی دیکھے ہیں، ان سب کا انجام بھی دیکھا ہے۔ تمہارا انجام بھی جو تمہیں آج ابھی نظر نہیں آ رہا دیکھ رہا ہوں۔ تم نے خزانے کے لالچ میں اتنے بے گناہ انسانوں کا خون کیا، اس گناہ کے سزا سے بچ نہیں سکو گے۔ فرعون بھی نہیں بچ سکے تھے۔ میں صبح تمہیں اندر لے جاؤں گا، ان کا انجام دیکھنا۔ وہ خدا ہوتے تو ان کا انجام یہ نہ ہوتا۔ خدا وہ ہوتا ہے جو انجام تک پہنچایا کرتا ہے، انجام تک پہنچا نہیں کرتے۔ میں نے اس انسان کو کبھی خدا نہیں مانا جو آج پہاڑی کے نیچے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے۔ میں اور میرا قبیلہ اس کی حفاظت نہیں کر رہے۔ ہم نے دنیا کے لالچ سے بچنے کے لیے ایک عقیدہ بنا لیا ہے، ہم اس عقیدے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بوڑھا ٹھہری ٹھہری آواز میں بولتا جا رہا تھا۔ قدومی اسے دیکھ رہی تھی، اور بوڑھے کے باتوں میں اسے اپنا انجام نظر آ رہا تھا۔ مارکونی کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی، وہ شراب پی رہا تھا۔ اس نے بوڑھے سے کہا، تم اپنی عورتوں کے پاس چلے جاؤ، صبح جلدی اٹھنا، ہمیں اندر جانا ہے۔ بوڑھا چلا گیا تو مارکونی نے قدومی سے کہا، آؤ ہم بھی سو جائیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ قدومی نے کہا۔ مارکونی اس کی طرف لپکا، قدومی پیچھے ہٹ گئی۔ مارکونی نے اسے دھمکی دی۔ اسماعیل اس کے آگے آ گیا، اس نے کچھ نہیں کہا۔ مارکونی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، اور مارکونی پیچھے ہٹ گیا۔ وہ جب چلا گیا تو قدومی اسماعیل کے سینے پر سر پھینک کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ صبح جاگے تو مارکونی نے بوڑھے کو ڈھونڈا، بوڑھا وہاں نہیں تھا۔ عورتوں کو دیکھا، وہ بھی غائب تھیں۔ انہیں آواز دی، ادھر ادھر دیکھا، ان میں سے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ مارکونی کو جب ان کی اتنی ضرورت نہیں تھی، متپن کا دانہ کھل چکا تھا۔ بوڑھا اگر وہاں ہوتا تو اسے معلوم نہیں تھا کہ اندر کیا ہے۔ مارکونی نے اسماعیل، اپنے ساتھی اور قدومی کو اپنے ساتھ لیا، اور وہ سب اس چٹان پر چڑھ گئے جہاں مدفن کے اندر جانے کا دہانہ تھا۔ مارکونی نیچے اترا۔ ایک کشادہ گڑھا تھا جو سرنگ بنا کر ایک طرف چلا گیا تھا۔ مشعلیں ساتھ لے گئے تھے جو جلائی گئی تھی۔ کچھ دور آگے جا کر سرنگ بند ہو گئی۔ مارکونی نے وہاں الٹی کدال ماری تو ایسی آواز آئی جیسے اس کے پیچھے جگہ کھوکھلی ہو۔ ایک پتھر کا چوکور دروازہ تھا، اس پر ضربیں لگائی گئیں تو کنارے سے ایک کھلا نظر آنے لگا۔ سلاخوں اور ہتھوڑوں وغیرہ کی مدد سے ان تراشے ہوئے پتھر کو ہلایا گیا، اور بہت سی محنت کے بعد وہ چوکور پتھر نے اسے راستہ دیا کہ پیچھے کو گرا۔ اس کے وزن کا یہ عالم تھا کہ اس کے گرنے سے زلزلے کا جھٹکا محسوس ہوا۔ اندر سے 15-16 صدیوں کی بدبو جھڑک کر کی طرح باہر آئی۔ سب پیچھے کو بھاگے، اور انہوں نے ناک منہ پر کپڑے لپیٹ لیے۔ ذرا دیر بعد مشعلوں کے ساتھ اندر گئے۔ چند قدم آگے سیڑھیاں نیچے جاتی تھیں۔ سیڑھیوں پر انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیوں کے پنجر تھے، ان کے ساتھ برچیاں اور ڈھالیں بھی تھیں۔ یہ پہرے داروں کی ہڈیاں تھیں۔ انہیں اندر زندہ پہرے پر کھڑا کر کے مدفن کے منہ پر اتنی وزنی سل جما دی گئی تھی، سیڑھیاں انہیں دور نیچے لے گئیں۔ ایک وسیع کمرہ تھا، یہ زمین پتھریلی تھی۔ کاریگروں نے لمبی مدت صرف کر کے دیواروں اور چھت اس طرح تراشی تھی کہ یہ 20ویں صدی کی عمارت معلوم ہوتی تھی۔ وہاں ایک بڑی خوشنما کشتی رکھی تھی جس کے بعد بان لپٹے ہوئے تھے۔ کشتی میں بھی انسانی کھوپڑی اور ہڈیاں پڑی تھیں، یہ ملاحوں کی تھی۔ ایک طریقہ راستہ جو کاریگری کو تراش گیا تھا اور کمرے میں لے گیا تھا۔ وہاں ایسے سجی ہوئی گھوڑا گاڑی کھڑی تھی، اس کے آگے 8 گھوڑوں کی کھوپڑیاں اور ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں، اور ایک بگھی کی اگلی سیٹ پر انسانوں کی ہڈی کا ڈھیر تھا۔ اس کمرے میں کوئی اور ہڈیوں کے پنجر تھے۔ اس سے آگے ایک کمرہ تھا جو صحیح معنوں میں شیش محل تھا۔ چھت اونچی اور دیواروں پر چتر کاری کی گئی تھی۔ ایک دیوار کے ساتھ سیڑھیوں اور ان پر ایک پتھر کی کرسی پر ریمنس کا بت بیٹھا تھا، یہ بھی پتھر کا تھا۔ سیڑھیوں پر ہڈیوں کے پنجر اور کھوپڑیاں پڑی تھیں۔ قدومی نے کھوپڑی کے ساتھ موتیوں کا ایک ہار دیکھا جس کے ساتھ ایک نیلا ہیرا تھا۔
کانوں میں ڈالنے والے زیورات تھے اور انگوٹھیاں بھی چند اور ڈھانچوں کے ساتھ۔ اس نے ہار اور زیورات دیکھے۔ مارکونی نے ایک ہار اٹھایا۔ 1500 سال گزر جانے کے بعد بھی ان موتیوں اور ہیروں کی چمک ماند نہیں پڑی تھی۔ مشال کی روشنی سے ہیرے رنگ رنگ شعاعیں دیتے تھے۔ مارکونی ہار قدومی کے گلے میں ڈالنے لگا تو قدومی چیخ مار کر اسماعیل کے پیچھے ہو گئی۔ مارکونی نے قہقہ لگا کر کہا، میں نے کہا تھا تمہیں ملکہ کلوپترا بناؤں گا، ڈرو مت، قدومی یہ سب ہار تمہارے ہیں۔ نہیں، قدومی نے لرزتی کانپتی آواز میں کہا، نہیں، میں ان کھوپڑیوں میں اپنا انجام دیکھ لیا ہے، یہ بھی مجھ جیسی تھیں، یہ اس خدا کے محبوبہ کا ہار جو یہیں کہیں مرا پڑا ہے، میں نے ان کا انجام دیکھ لیا ہے۔ جنہیں تکبر نے خدا بنایا، میں نے اپنا خدا دیکھ لیا ہے۔ وہ اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ اس نے اسماعیل کو گھسٹتے ہوئے کہا، مجھے یہاں سے لے چلو، مجھے لے چلو یہاں سے، میں ہڈیوں کا پنجر ہوں۔ اس کے گلے میں اپنا ہار تھا۔ اس نے یہ ہار اتار کر ہڈیوں پر پٹک دیا، انگلیوں سے بیش قیمت انگوٹھیاں اتار کر پھینک دیں اور چلانے لگیں، میں نے اپنا انجام دیکھ لیا ہے، میں نے خدا دیکھ لیا ہے، مجھے یہاں سے لے چلو۔ مارکونی ایک اور کمرے میں جا چکا تھا۔ اسماعیل نے قدومی سے کہا، ہوش میں آؤ، ہم چلے گئے تو یہ سارا خزانہ یہ دونوں صلیبی اٹھا لے جائیں گے۔ اسماعیل کو ایک اور راستہ نظر آ گیا، مشعل اس کے ہاتھ میں تھی، وہ قدومی کو اس طرف لے گیا اور فراق کمرے میں داخل ہوا۔ وسط میں ایک چبوترے پر تابوت رکھا تھا، چہرہ ننگا تھا، یہ تھا فرعون رمز دوم، جس کے آگے لوگ سجدے کرتے تھے۔ لاش خنوط کی ہوئی تھی، چہرہ بالکل صحیح تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اسماعیل اس چہرے کو دیر تک دیکھتا رہا۔ قدومی نے بھی دیکھا، پھر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں بھی ہڈیوں کے پنجر نظر آئے۔ وہ وہیں بڑے خوشنما بکس بھی دکھائی دیے، یہ ایک بکس کا ڈھکنا کھلا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس میں سونے کے زیورات اور ہیرے پڑے تھے، ان پر ایک انسانی بازو کی ہڈی اور ایک ہاتھ کی ہڈی پھیلی ہوئی تھی۔ بکس کے ساتھ کھوپڑی اور باقی ہڈیاں پڑی تھیں۔ انسان، اسماعیل نے کہا، اس شخص نے مرنے سے پہلے زیورات اور ہیرے اٹھانے کی کوشش کی، اسے امید ہوگی کہ یہاں سے نکل بھاگے گا، مگر دم گھٹنے سے خزانے کے اوپر مر گیا۔ بوڑھے نے ٹھیک کہا تھا کہ انسان کی دشمن بھوک نہیں، ہوس ہے۔ اس نے بکس کی طرف ہاتھ بڑھا کر، قدومی، تم بھی ہوس لے کر آئی ہو، میں تمہیں کچھ دے دوں۔ نہیں اسماعیل، قدومی نے اس کا ہاتھ روکتے ہوئے کہا، میری ہوس مر چکی ہے، قدومی مر چکی ہے۔ اسماعیل نے پھر بھی بکس میں ہاتھ ڈالا۔ قدومی نے چلا کر کہا، بچو اسماعیل۔ اسماعیل استاد تھا، وہ ایک طرف گر کر لڑک گیا اور اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ مارکونی تلوار سونتے اس پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کی تلوار کا وار بکس پر پڑا۔ مارکونی کی آواز سنائی دی، یہ خزانہ میرا ہے۔ اتنے میں مارکونی کا ساتھی بھی آ گیا۔ اسماعیل کے پاس خنجر تھا جس سے وہ تلوار کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ قدومی کو قریب ہی ایک برچی پڑی نظر آئی۔ مارکونی اسماعیل پر وار کر رہا تھا جو مشال پر روک رہا تھا۔ مارکونی کے ساتھی نے بھی اسماعیل پر حملہ کیا۔ دونوں صلیبی خزانہ دیکھ کر پاگل ہو گئے تھے۔ قدومی کو انہوں نے نہ دیکھا کہ کیا کر رہی ہیں۔ جو ہی مارکونی کی پیٹ قدومی کی طرف ہوئی، قدومی نے پوری طاقت سے برچی اس کے پہلو میں اتار دی۔ برچی نکال کر ایک اور وار کیا اور اسے لڑکا دیا۔ اس کا ایک ہی ساتھی رہ گیا تھا۔ وہ قدومی پر تلوار کا وار کرنے کو لپکا تو اسماعیل نے خنجر سے اس کے پہلو میں پیٹ چیر ڈالا۔ قدومی جو خزانے میں سے حصہ لینے گئے تھے، اپنے گلے کا ہار، بیش قیمت 2 انگوٹھیاں اور کانوں کے زیورات وہاں پھینک کر اسماعیل کے ساتھ باہر نکل گئی۔ دانے والے دروازے سے نکلتے ہوئے اسماعیل نے جلتی ہوئی مشال اندر ہی پھینک دی۔ وہ دونوں اشیاء کے علاوہ بہت کچھ اندر ہی پھینک آئے تھے۔ قدومی کو جب باہر کی تازہ ہوا لگی تو اس نے اسماعیل سے کہا، ہم کہاں سے آئے ہیں؟ کیا تم مجھے پہچان سکتے ہو؟ میں کون ہوں؟ میں کچھ بھی ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں۔ اسماعیل نے کہا، ہم شاید سارے گناہ اندر ہی پھینک آئے ہیں۔ اس علاقے سے باہر نکلنے کا راستہ انہیں معلوم تھا، وہ باہر نکل گئے۔ باہر تھوڑے سے اونٹ کھڑے تھے، باقی معلوم نہیں کہاں غائب ہو گئے۔ وہ دونوں اونٹوں پر بیٹھے اور قاہرہ کی سمت روانہ ہو گئے۔ وہ اگلی رات تھی، آدھی رات گزر گئی جب غیاث بلبیس نے قدومی اور اسماعیل کی ساری داستان ہر ایک تفصیل کے ساتھ سن کر لمبی آہ بھری اور کہا، مجھے صلاح الدین ایوبی کی باتیں اب صحیح معلوم ہو رہی ہیں۔ اس نے کہا تھا، ان خزانوں سے دور رہو۔ وہ درویش کے پاس جانے کے بجائے غیاث بلبیس کے پاس چلے گئے اور اسے ساری واردات سنا کر بتایا کہ اس کا اصل سرگنا احمد درویش ہے۔ غیاث بلبیس نے اسی وقت علی بن سفیان کو اپنے پاس بلا لیا، اسے
اسے واردات سنائی۔ احمد معمولی حیثیت کا آدمی نہیں تھا۔ ان دونوں نے سلطان ایوبی کو جگایا اور اجازت مانگی کہ وہ احمد درویش کو گرفتار کر لیں۔ انہیں اجازت مل گئی۔ انہوں نے فوج کے کچھ آدمی ساتھ لیے اور احمد درویش کے گھر چھاپا مارا۔ سارے گھر کی تلاشی لی۔ وہاں سے وہ نقشے اور کاغذات برآمد ہوئے جو پرانی دستاویزات کے پلندوں سے غائب تھے۔ صبح علی بن سفیان اور غیاث بلبیس کے ساتھ فوج کے ایک بڑے دستے کو اس پراسرار علاقے کی طرف بھیجا گیا جہاں ریمنس کا مدفن تھا۔ سلطان ایوبی نے حکم دیا تھا کہ تابوت وغیرہ دیکھ کر مدفن کو اسی طرح بند کر دیا جائے جس طرح پہلے تھا، کسی کو اندر جانے نہ دیا جائے۔ اسماعیل رہنمائی کر رہا تھا۔ وہاں گئے تو جگہ کھچکا کہانیاں بیان کر رہی تھی۔ فوج کی مدد سے مدفن کے دہانے کو اسی وزنی پتھر سے بند کر دیا گیا۔ چٹان جو نیچے پڑے تھے اسے فوج کی بڑی جماعت نے رسوں اور جنزیروں سے اوپر کیا اور فرعون ایک بار پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا، مگر اب وہ اپنے جیسے 2 اور گنہگاروں کی لاشیں اپنے مدفن میں لے گیا۔ نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ العزیز کل۔